اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی عظمت، ان کا پیار اللہ کو اتنا ہے کہ نبی کے شان میں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں، کوئی سزا دے یا نہ دے، کوئی اریسٹ کرے یا نہ کرے، کوئی قتل کرے یا نہ کرے، کوئی پھانسی پہ چڑھائے یا نہ چڑھائے، اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ کر رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی لائر، کوئی جج اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ نبی کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اسی دنیا میں عذاب میں مبتلا کر کر دکھا دیتے ہیں۔ یتی نرسنگانند آنند سرسوتی، پتہ نہیں کیا ہے اس ظالم اور درندے کا نام، اور رام گری بابا اور جتنے بھی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں نا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں انتظار کرو کچھ مہینے، کچھ دن، زیادہ بولے تو کچھ سال، اللہ کی قسم دنیا والوں دیکھو، اللہ ان لوگوں کو اسی دنیا میں عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اگر ان لوگوں کے اوپر عذاب نہیں آیا تب کہنا کہ اسلام جھوٹا ہے، قرآن جھوٹا ہے، اللہ جھوٹا ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت انہیں عذاب سے نہیں بچا۔ گزشتہ 5 جمعوں سے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس، ان کے عزت، ان کے اخلاق، ان ٹاپکوں کے اوپر کئی جمعوں سے اللہ پاک بیان کرنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا اور آپ لوگوں کو سننے کی بھی توفیق عطا فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی ہسٹری، ان کی سیرت، ایسی زندگی، ایسی ہسٹری اور ایسا ریسرچ کسی کے اوپر بھی آج تک نہیں کیا گیا۔ کسی کے اوپر بھی آج تک اتنے کتابیں نہیں لکھی گئی جتنی کتابیں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر آج تک کتابیں لکھی گئی۔ دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کیے جانے والے آدمی مخلوق میں اگر کوئی ہے اللہ کے بعد، جس کا دنیا میں سب سے زیادہ تذکرہ ہوتا ہو، سب سے زیادہ جس کا چرچا ہوتا ہو، سب سے زیادہ جس کو دنیا میں یاد کیا جاتا ہو، وہ کوئی شخصیت ہے، کوئی انسان ہے تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج دنیا میں کئی لوگوں کو لوگ ہر موقع پہ یاد کرتے ہیں۔ کسی کو برتھ ڈے کے موقع پہ یاد کرتے ہیں، کسی کو اس کے موت کے دن پہ یاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر لے لیجئے کہ بھارت کے آزادی کے لیے جتنے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جیسے گاندھی جی سمجھیے، نہرو جی سمجھیے، سبھاش چندر بوس سمجھیے، یا مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمود الحسن دیوبندی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، یہ اکابرین علماء کرام کا تو چھوڑیے، یہ برتھ ڈے کے موقع پہ بھی مسلمان کوئی سیلیبریٹ نہیں کرتا، موت کے دن کو بھی مسلمان کوئی غم نہیں مناتا، کیونکہ زندگی اور موت اللہ نے بنائی ہے، یہ اللہ کے مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ مگر دوسرے مذاہب کے جو بھی لوگ گاندھی کو یاد کرتے ہیں اس کے برتھ ڈے کے دن اور اس کے مرنے کے دن، اس کے گلے میں پھول کا ہار ڈالتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور دوسرے بھی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، کسی کو کبھی یاد کیا جاتا ہے، کسی کو کبھی یاد کرتے ہیں، کسی کو کبھی یاد کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی پیغمبر ہیں دنیا میں، آدم علیہ السلام سے لے کے
ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک جتنے بھی پیغمبر آئے قریب 1,24,25,000 کمی و بیش انبیاء کرام آئے. ان کا تذکرہ کبھی کتابوں میں آیا، کبھی قرآن میں آیا، کبھی حدیث میں آیا، یا کبھی آیا تو ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں بس. مگر اس دنیا میں سب سے زیادہ چرچا، سب سے زیادہ یاد، سب سے زیادہ کسی کو اگر دنیا یاد کرتی ہے تو وہ اللہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات والارض. زمین اور آسمان میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، یہ سارے کے سارے مخلوقات اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض. زمین آسمان میں جتنے بھی نعمتیں ہیں، زمین و آسمان میں جتنے بھی خزانے ہیں، زمین و آسمان میں جتنے بھی مخلوق ہے، پتھر، بالو کا ایک ایک ذرہ، پانی کا ایک ایک قطرہ، درخت کا ایک ایک پتا، آسمان سے برسنے والے پانی کا ایک ایک بوند، ہوا، زمین، آسمان، یہ لاکھوں کے تعداد میں جو اللہ کی مخلوقات ہے، کروڑوں کے تعداد میں جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ سارے کے سارے مخلوقات، انسان، جنات، چرندے، پرندے، حیوانات، یہ سب کچھ اللہ کی تسبیح 24 گھنٹے 20 پر 4 گھنٹے، ہر گھنٹے کے 60 منٹ، ہر 60 منٹ کے ہر سیکنڈ میں بھی، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں بھی اللہ کی تسبیح سارے دنیا میں بیان ہوتی ہے. ہر مخلوق اللہ کو یاد کرتا ہے. ان کی زبانیں میں ہر مخلوق یاد کرتی ہے. اللہ کے بعد اس دنیا میں کسی کا چرچا، کسی کا تذکرہ، کسی کی سوچ، کسی کی بات اگر دنیا میں ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے مقام اور مرتبے کو اتنا بلند فرما دیے. میرے بعد اس دنیا میں کسی کا چرچا عام ہوتا ہو، کسی کا چرچا اگر بیان کیا جاتا ہے، کسی کو یاد کیا جاتا ہے تو محمد تم ہو. اس دنیا میں میرے سب سے قریبی تم ہو، سب سے پیارے تم ہو، سب سے محبوب تم ہو، سب سے زیادہ مجھے پسند تم ہو، اس لیے میرے نام کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ تم کو یاد کیا جائے گا. اسی لیے ہر اذان میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نام کے بعد محمد کا نام لگا دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. اللہ کے نام کے بعد محمد کا نام ہے. دنیا میں کوئی ایسا سیکنڈ خالی نہیں ہے جس سیکنڈ میں دنیا میں اذان نہ ہوتی ہو. مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک دنیا کے کونے کونے میں اذان ہوتی ہے. ایک کنٹری کے بعد ایک کنٹری، ایک سٹیٹ کے بعد ایک سٹیٹ میں، ایک مسجد کے بعد ایک مسجد میں، ایسے سارے دنیا میں اذانیں ہوتی ہے. ایک سیکنڈ بھی خالی نہیں ہے جس میں اذان نہ ہوتی ہو. اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام نہ لیا جاتا. زمین سے لے کے آسمان تک، یہاں تک کہ عرش جو سارے زمین پہ، سارے آسمانوں پہ وسیع ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. آیت الکرسی اگر ہم پڑھ لیں گے وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی جو کرسی ہے، اللہ کا جو عرش ہے، اللہ کے جو بیٹھنے کی جگہ ہے، اللہ کا جو یہ عرش، یہ جو کرسی، یہ آسمانوں سے بھی بڑی ہے، زمینوں سے بھی بڑی ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھی بڑی ہے. اللہ کی جو کرسی ہے وہ کرسی زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے. اتنے بڑے کرسی کے اوپر بھی اللہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا ہے. آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ چرچا، سب سے زیادہ تذکرہ، سب سے زیادہ بیان، سب سے زیادہ یاد اگر دنیا میں اللہ کے بعد کسی کا ہوتا ہو تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دنیا میں جتنے بھی اچھے اچھے لوگ گزرے ہیں، اس دنیا میں جتنے بھی خاص لوگ گزرے ہیں، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ کوالٹیز رکھنے والے، صفات رکھنے والے، اچھے اخلاق رکھنے والے، حکومت کیے ہوئے لوگ، انڈیا پہ حکومت کرے سے لوگوں کے اوپر بھی کتابیں ہیں.
جن کی حکومت ساری دنیا پر چلی، ان کے اوپر بھی کتاب ہے، ان کے اوپر بھی ہسٹری لکھی گئی ہے. کسی کی ہسٹری 100 پیجز میں، کسی کی ہسٹری 50 پیجز میں، کسی کی ہسٹری 200 پیجز میں، کسی کی ہسٹری 500 پیجز میں. اگر کسی کی ہسٹری 1000 پیجز میں ہو سکتی ہے، اس دنیا میں کون انسان ہے جس کی ہسٹری، جس کے اچھائیاں، جس کے صفات، جس کے کوالٹیز 1000 پیجز کے اندر لکھی ہوئی ہو؟ کوئی انسان ہو تو دکھاؤ. مگر محمد رسول اللہ ایسی شخصیت ہے جن کا تذکرہ، جن کی سیرت، جن کی زندگی، جن کے خوبصورت لمحے، جن کے خوبصورت اخلاق، جن کے سیرت کے اوپر 1000 2000 3000 4000 نہیں، کروڑوں کے پیجز میں آج تک، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں کے پیجز میں، انگلش میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، تیلگو میں، تامل میں، ملیالم میں، دنیا کے جتنے لینگویجز ہیں ان سارے لینگویجز میں، سارے زبانوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کروڑوں کے تعداد میں پیجز میں آج تک کتابیں لکھی گئی ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج تک مکمل اور پوری نہیں. اور اگر قیامت کی صبح تک انسان ہمارے نبی کی صفات، ان کے اخلاق، ان کی زندگی، ان کی سیرت لکھتا جائے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی تعریف ختم ہونے والی نہیں ہے. اس دنیا میں جتنا پانی ہے سمندر کا، اس پانی کو سیاہی بنا ڈالو، اور جتنے بھی درخت ہیں ان سے قلم بنا ڈالو، جتنے بھی پتے ہیں درخت ہیں اس سے کاغذ بنا ڈالو، آسمان سے جبرائیل کو اتارو، میکائیل کو اتارو، اسرافیل کو اتارو، جتنے بھی آسمان کے فرشتے ان کو اتارو. اللہ اگر ڈیوٹی لگا دے سارے فرشتوں کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری لکھنے میں، ان کی سیرت، ان کی تاریخ لکھنے میں، قیامت کی صبح آ جائے گی. سارے علماء، سارے حفاظ، سارے محدثین، سارے مفسرین، سارے لکھنے والے لکھتے بیٹھ جائے، دریا کا سیاہی ختم ہو جائے گا، پانی ختم ہو جائے گا، درخت ختم ہو جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، اور کاغذ ختم ہو جائیں گے. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آج جو لوگ، جو بھی ظالم درندے گستاخی کر رہے ہیں، ان کے خلاف مسلمان ریالیات تو نکال رہے ہیں، اچھی بات ہے، اظہار کر رہے اپنی غیرت کا، مگر اس سے زیادہ ضرورت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت، ان کی ہسٹری کو لوگوں میں عام کرے. یہ ہمارا فرض ہے. ہماری زندگی ایسی ہو کہ دنیا والے کہیں کہ یہ سچا عاشق رسول ہے، یہ سچا غلام رسول ہے، یہ سچا نبی کا ماننے والا ہے. ایسی سچائی ہمارے اندر پیدا ہو. اس کے علاوہ کتنی بھی ریالیاں کرو، کتنے بھی پروٹیسٹیں کرو، کتنے بھی یہ کرو، فرق پڑنے والا نہیں ہے. گستاخی کرنے والے 1400 سال سے گستاخی کرتے آ رہے ہیں. آج کے زمانے میں سوشل میڈیا ہے، ہم لوگوں کو گستاخی ویڈیوز پہنچ جاتے ہیں. اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، اس زمانے میں بھی گستاخ تھے. 1400 سال پہلے بھی گستاخ تھے، 1300 سال پہلے بھی تھے، 1200 سال پہلے بھی تھے، 100 سال پہلے بھی تھے، 50 سال پہلے بھی. ہر سال گستاخ پیدا ہوتے. ان گستاخوں کو اللہ عذاب، جو جہنم ہے، اس جہنم کو اللہ پاک ان گستاخوں سے بھرتا ہے. اس ٹاپک میں تھوڑی دیر کے بعد بات کروں گا. اور حیدرآباد میں ایک مسئلہ پیش آیا کہ آج ٹی وی چینلوں پر اگر ہم دیکھیں گے کہ مسلمان مندر میں گھستا ہے، مندر کے دروازے کو، اس کے گیٹ کو پیر سے لادتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے.
اور وہاں جو بت رکھا ہوا ہے اس بت کو اپنے پیر سے لادتا ہے، اس کی بے حرمتی کرتا ہے، اور اس کو رنگ دیا جا رہا ہے سیاسی جو لیڈرز ہیں، ایسے واقعات کو، ایسے حادثوں کو سامنے رکھ کر جو لوگ سیاست کرتے ہیں، وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے مسلمان غدار ہے، مسلمان نفرت کرنے والا ہے، مسلمانوں کو ہندوؤں سے نفرت ہے، بتوں سے نفرت ہے، مندروں سے نفرت ہے۔ کیا ان چیزوں کی اجازت قرآن اور اسلام دیتا ہے؟ اگر ہم قرآن کھولیں گے، اللہ پاک کہتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو لوگ دوسروں کی عبادت کرتے، بتوں کی عبادت کرتے، بتوں کی پوجا کرتے، پتھروں کی پوجا کرتے، درختوں کی پوجا کرتے، قبروں کی پوجا کرتے، اللہ پاک کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو دوسروں کی پوجا کرتے ہیں ان کو گالی نہ دو، ان کو برا بلا کہنے کی تمہیں اجازت اور پرمیشن نہیں ہے۔ یہ جو بھی ہوا اسلام کے خلاف ہوا، یہ جو بھی ہوا اس کی اجازت قرآن نہیں دیتا، یہ جو بھی ہوا اس کی پرمیشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے، یہ جو بھی ہوا اس کی اجازت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت نہیں دیتی۔ ہم سارے مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ایسے لوگ جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ جن سے حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بات جاتی ہو، ایسے لوگ جن سے مسلمانوں کا نام خراب ہوتا ہو، ایسے چیزوں کو مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ اپنے مسجدوں سے، اپنے اسٹیٹمنٹوں سے، اپنے پریس میٹس کے ذریعے سے، میٹنگوں کے ذریعے سے، وہاں کے جو ہندو بھائیوں کے دل کو تکلیف ہوئی ان لوگوں کی حمایت کر کے، ان لوگوں کو سپورٹ کر کے، وہاں کے پولیس کے ساتھ میں کھڑے ہو کے مسلمانوں کو اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے۔ اس نے جو عمل کیا وہ سراسر اسلام اور قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، حالانکہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس کی اجازت نہیں دے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے سفر میں مسجد اقصی اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، صحابہ کرام کی جماعت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ عیسائیوں کا جو چرچ تھا وہ راستے میں آ گیا، وہاں کے عیسائی جو تھے استقبال کیے کہ مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے، امیر المومنین آ رہا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ آ رہے ہیں، ان کا استقبال کیا گیا، ویلکم کیا گیا۔ نماز کا وقت ہوا، وہاں کی عیسائیوں نے کہا امیر المومنین آپ ہمارے چرچ میں آئیے، نماز پڑھیے، بازار روڈ پہ نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، باہر نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، چھاؤں ہے، چھت ہے، چھت کے نیچے آئیے نماز پڑھیے۔ چرچ کے اندر ان کو بلایا گیا، چرچ کو پاک کیا گیا، صاف کیا گیا، دھو دیا گیا، آپ نماز بالکل اندر آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی زبردستی سے نماز پڑھنے نہیں جا رہے نا، وہاں کے جو چرچ کے ذمہ دار ہے، کمیٹی ہے، وہاں کے جو عیسائی ہے، کرسچن ہے، ان لوگوں نے کہا کہ اندر آؤ نماز پڑھو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ میں جو صحابہ کرام تھے گئے اندر، نماز کھڑی ہوئی، تکبیر اللہ اکبر، اقامت بھی شروع ہونے والی تھی، تمام صحابہ کرام کے صفیں لگ گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکعت نہیں باندھے، باہر آ گئے، کہا کہ چلو ہم باہر نماز پڑھتے ہیں۔ باہر نماز جب پڑھنے لگے، عیسائیوں نے کہا کہ ہم سے کیا تکلیف ہوئی ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہو؟ ہم نے کہا کہ آپ اندر نماز پڑھ لیجئے، یہ ہماری طرف سے اجازت اور پرمیشن ہے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، باہر کیوں پڑھ رہے ہو؟ عمر بن خطاب نے کہا او عیسائی بھائیو، اگر آج عمر امیر المومنین چرچ کے اندر نماز پڑھے گا، آج کوئی مسئلہ نہیں، کچھ سال کے بعد، ایک زمانے کے بعد، کوئی جاہل مسلمان جو قرآن نہ جانتا ہو، کوئی جاہل مسلمان جو اسلام نہ جانتا ہو، یہ کہہ کر
چرچ کے اوپر اگر حملہ کرے، عمر بن خطاب چرچ کے اندر نماز پڑھے تھے، وہ ہماری مسجد تھی، اگر حملہ کرے گا اسلام کا نام بدنام ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا نام بدنام ہوگا۔ میرے طرف سے میں اسلام کو بدنام نہیں کرنا چاہتا۔ نماز نہیں پڑھے، باہر آ کر نماز پڑھ لی۔ ہمارا جو مذہب اسلام ہے، اس کی تعلیمات ہیں کہ ہمارے آس پاس میں جتنے بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے اگر لوگ ہوں، ان کے تہوار چل رہے ہوں گے، ان کے فنکشن چل رہے ہوں گے، ان کے مندروں میں پوجا چل رہی ہوگی، ہمارا اسلام ان کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ تم اپنے اللہ کی عبادت کرو، لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین ہمارے ساتھ، تمہارا دین تمہارے ساتھ۔ یہ جو بھی کوششیں ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو، اگر ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی مسلمان کا ہاتھ ہو سکتا ہے کہ کسی فرقہ پرست کا ہاتھ ہو سکتا ہے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے، ہندو مسلمان میں جھگڑا کرانے کے لیے بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ ہم وہاں کی جو گورنمنٹ ہے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ریونت ریڈی صاحب، وہاں جو مسئلہ ہوا، سلیم وہ کوئی پاگل نہیں تھا، وہ اچھا سمجھدار انسان ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے انکوائری کیا جائے اور اس کو اریسٹ کیا جائے اور اس کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے۔ یہ سارے مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ اس کا ڈیمانڈ کریں، کیونکہ اس سے مسلمانوں کا نام خراب ہوتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس زمانے کے جو کفار، جو مشرکین تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہوا قرآن سچا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ کچھ لوگ مان گئے، وہ امن میں آ گئے، کچھ لوگ نہیں مانے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی خیال فرمایا، ان کا دکھ دردوں میں محمد رسول اللہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، بھوک میں محمد رسول اللہ خود بھوکے رہ کر ان لوگوں کو کھانا کھلائے۔ مدد کے لیے کوئی مانگنے والا اگر آیا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ یہ نہیں دیکھے وہ کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان ہونے کے ناطے ان لوگوں کی مدد کی ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے یہ دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مدد نہیں کی۔ اور اسی طریقے سے آج جو گستاخ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، ٹاپک چل رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، اس کے خلاف ریالیات تو نکال رہے، پروٹیسٹ تو کر رہے، ریالیوں میں لوگ آ رہے، کالی جو پٹی ہے وہ اپنے پیشانی پہ بن رہے اور ہرے جھنڈے لے کر سارے مسلمان روڈوں پہ آ رہے، یہ جذبات کا اظہار کر رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار کر رہے اور اپنے غیرت مندی کا اظہار کر رہے، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ اور سزا ہو نہ ہو، جو گستاخ رسول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والے، ان کو حکومت سزا دے یا نہ دے، گستاخی کرنے والا کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں برائی کرنے والا حکومت کے سیٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی بھی کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والا آدمی، چاہے ایم ایل اے ہو، چاہے ایم پی ہو، چاہے منسٹر ہو، چاہے پی ایم ہو، چاہے کسی کنٹری کا بادشاہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والے کو اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ دنیا میں اس کو سزا ملے یا نہ ملے، قانون اس کو سزا دے یا نہ دے، وہ اللہ کے پکڑ میں آ گئے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اور ان لوگوں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے نا کہ وہ نہ گھر کے رہیں گے، نہ گھاٹ کے رہیں گے، نہ اولاد ان کے وفادار رہیں گے، نہ ان کے دوست احباب ان کے وفادار رہیں گے، اور جن کو خوش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یہ ظالم اور درندے گستاخی کرتے ہیں نا، وہ بھی ان کے نہیں رہیں گے، اس دنیا کے سب سے بدترین مخلوق بن جائیں گے، اللہ کی عذاب، اللہ کی لعنت ان لوگوں پہ برسے۔ اب وسیم جو رضوی ہے نا، مسلمان تھا، شیعہ تھا،
वसीम रिजवी, और उसने एक पार्टी वालों को खुश करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को खुश करने के लिए, एक तबके के लोगों को खुश करने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए, ओहदे के लिए नबी के शान में गुस्ताखी की, कुरान के बारे में बुरा कहा, अल्लाह के बारे में बुरा कहा। वसीम रिजवी अपना नाम भी बदल लिया, हुलिया भी बदल लिया, सब कुछ बदल लिया। आज उसके औलाद भी उससे दूर हो गए, उसके बीवी बच्चे उससे दूर हो गए, उसके गांव वाले उससे दूर हो गए। जिनको खुश करने के लिए उसने ये हरकत की वो भी उसको छोड़ दिए, पागल बन गया। देख लीजिए आप। और ये जब मरेंगे नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बुराई करने वाले जब मरेंगे, ये जमीन भी उनको कबूल नहीं करेगी, ये जमीन भी उनको पसंद नहीं करती। जमीन के ऊपर वो लोग बोझ है, ये जमीन उनको अपने अंदर दफन होना भी पसंद नहीं करेगी। एक ईसाई था, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आया, मुसलमान हो गया। 1-2 साल नबी के खिदमत में रहा, अरबी जानता था, आलिम था। वही आसमान से आती, फरिश्ते जिब्राइल वही लाते। सूरह बकरा लिखा वही, जो भी सूरह आल इमरान भी लिखा, अल्लाह की तरफ से जो वही आई लिखता था। 1-2 सूरह लिख दिया, उसके बाद वो इस्लाम छोड़कर फिर से काफर हो गया। और वो कहने लगा कि मोहम्मद को क्या मालूम है, मोहम्मद तो अनपढ़ है। उसके अपने इल्म पे गुरूर था, तकब्बुर था। उसने कहा कि मोहम्मद को क्या मालूम है, ये जो मैं लिखा हूं यही है सब कुछ, मोहम्मद को क्या पता, वो तो जाहिल है, उनके पास कोई इल्म नहीं। बस इतनी बात उसके जुबान से निकली, अल्लाह का अजाब आ गया, उसकी मौत आ गई। सारे क्रिश्चियन उसको कब्रिस्तान ले गए, दफन करे। सुबह में देखे खबर से बाहर पड़ा है ज़मीन पे। उन लोगों ने सोचा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो सहाबा है वो लोग खबर से निकाल दिए होंगे इसको, और ज़मीन अंदर तक खोदे, नीचे तक खोद के फिर से उसको दफन करे। दूसरे दिन सुबह में देखे तो वो फिर से ज़मीन के ऊपर है। खबर उसको उठाकर फेंक दी, ज़मीन उसको उठाकर ऊपर फेंक दी। सोचा कि मोहम्मद और उनके मानने वालों ने किया होगा, और नीचे तक खोदे, खुदाई करते 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 थक गए, एकदम नीचे तक, इतने नीचे तक खोदे कि कोई उतर के करना चाहे तो परेशान हो जाए। नीचे तक खोदे, फिर से उसको दफन कर दिए। फिर सुबह में आकर देखा वो ज़मीन के ऊपर है, खबर उसको उठाकर ज़मीन पे फेंक दी। और उन लोगों की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि ये किसी का काम नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया था, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा था, उनको अनपढ़ और जाहिल कहा था। अनपढ़ और जाहिल कहने की वजह से इसके ऊपर अल्लाह का अजाब है। सड़ गया, कुत्ता भी उसके करीब आने के लिए पसंद नहीं करता था। और नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनकी अजमत, उनका प्यार अल्लाह को इतना है कि नबी के शान में जो लोग गुस्ताखी करते हैं, कोई सजा दे या न दे, कोई अरेस्ट करे या न करे, कोई कत्ल करे या न करे, कोई फांसी पे चढ़ाए या न चढ़ाए, अल्लाह का अजाब उसके ऊपर आकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत, कोई लायर, कोई जज उसको अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकता। किसरा का जो ईरान का बादशाह था, खुसरू परवेज, पूरे ईरान का बादशाह था, पीएम था, प्राइम मिनिस्टर था उस जमाने का। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खत लिखा, उसको इस्लाम की दावत दी, अमन की दावत दी, अमन का पैगाम उस तक पहुंचाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितना भी खत था, अरबी में बहुत लंबा खत है, तो ये खत उस तक पहुंचाया गया एक सहाबी के ज़रिए से। हुज़ाफ़ा सहमी या कुछ नाम था उनका, और सहाबी लेकर के ख़त दिए ईरान के प्राइम मिनिस्टर को। उसने ख़त पढ़ा, अल्लाह का नाम पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम, उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, पूरा ख़त है। अरबी जानने वालों से ख़त पढ़वाया, उसको गुस्सा आ गया, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं बादशाह हूँ, मुझे ख़त भेजा मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो
اس میں پہلے اللہ کا نام ہے، بعد میں محمد کا نام ہے، میرا نام بعد میں ہے۔ اس کو غصہ آ گیا، غرور تھا نا، تکبر تھا، بادشاہ تھا، پرائم منسٹر تھا، وہ خط پھاڑ دیا اس نے، اور گورنر جو یمن کا تھا اس کو حکم دیا کہ 2 پہلوانوں کو بھیجو، محمد کو پکڑ کر لائیں، 2 موٹے موٹے پہلوانوں کو بھیجو، محمد کو گرفتار کر کے میرے پاس لائیں، میرے نام کے ساتھ بے ادبی، میں پرائم منسٹر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میرا نام بعد میں لکھا گیا۔ وہاں کا گورنر تک پیغام پہنچا، خط پہنچا، وہاں کا جو گورنر تھا وہ 2 پہلوانوں کو بھیجتا ہے۔ 2 پہلوان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ 2 پہلوان کہتے ہیں مدینہ میں جا کر، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایران کے جو بادشاہ ہے، پرائم منسٹر، وہ آپ کو بلائے، ان کا آرڈر، حکم ہے کہ آپ کو پکڑ کر لائیں۔ یمن کے گورنر کے ذریعے سے ہم آئے، یمن بھی اسی کی حکومت میں تھی، اسی کی حکومت میں تھا یمن بھی اس وقت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل صبح آؤ، بات کریں گے۔ وہ چلے گئے کل صبح آنے کے لیے۔ حذیفہ سہمی جب تک پہنچے، جو صحابی خط لے کر گئے تھے ایران، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خط ایران کے بادشاہ کو میں پہنچایا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے خط کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کو غصہ آ گیا، آپ کو پکڑنے کے لیے پہلوانوں کو بھیجا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہوئی، میرے اللہ کا نام اس میں ہے، محمد کا نام اس میں ہے، اس کو اسلام کی دعوت میں دیا، امن کی دعوت میں دیا ہوں، پیس کا پیغام میں پہنچایا ہوں۔ اس نے خط کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہمارے نبی نے کہا، یا اللہ، جس طریقے سے اس نے اس خط کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس خط کے ٹکڑے کر دیے، اس کے حکومت کو بھی ٹکڑے کر دینا۔ ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس کے 18 بچے، جو نبی کا خط پھاڑا تھا نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اپنے دل میں برا سوچا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے پہلوانوں کو بھیجا تھا، اس کے 18 بچوں کو اس کے آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ 18 بچے اس کے آنکھوں کے سامنے قتل ہوئے، وہ اپنے پورے خاندان کو برباد ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اور اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا خود باپ کو قتل کرتا ہے، باپ کی گردن اڑا دیتا ہے۔ خسرو پرویز جو نبی کا خط پھاڑا تھا، اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے، باپ کے کرسی کے اوپر خود بیٹا بیٹھ جاتا ہے۔ نبی کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو برا بلا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اسی دنیا میں عذاب میں مبتلا کر کر دکھا دیتے ہیں۔ یتی نرسنگانند آنند سرسوتی، پتہ نہیں کیا ہے اس ظالم اور درندے کا نام، اور رام گری بابا اور جتنے بھی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں نا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں انتظار کرو کچھ مہینے، کچھ دن، زیادہ بولے تو کچھ سال، اللہ کی قسم دنیا والوں دیکھو، اللہ ان لوگوں کو اسی دنیا میں عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اگر ان لوگوں کے اوپر عذاب نہیں آیا تب کہنا کہ اسلام جھوٹا ہے، قرآن جھوٹا ہے، اللہ جھوٹا ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ آپ دیکھ لیجئے 1400 سال کی ہسٹری میں ابو لہب جو نبی کا گستاخ تھا، ابو لہب کا حال کیا ہوا، اس کا حشر کیا ہوا، ابو لہب کے بیوی کا حال کیا ہوا، ابو لہب کے بیٹے کا حال کیا ہوا۔ اور 1400 سال، میں گزشتہ جمعہ بھی کچھ واقعات بیان کیا ہوں، چاہے تو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والے ایک ایک فرد، ایک ایک آدمی، ایک ایک ظالم، ایک ایک درندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں سزا دیے ہیں۔ اور اللہ پاک قرآن میں اعلان فرما دیا، اِنَّا كَفَانَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں
تمہارے بارے میں برائی کہنے والے، تمہارے بارے میں گستاخی کرنے والے، تمہارے بارے میں برا سوچنے والوں کو کوئی بدلہ دے یا نہ دے، کوئی سزا دے یا نہ دے، انا کفیناک المستہزئین، تمہارے بارے میں برا سوچنے والوں کے لیے میں اکیلا اللہ کافی ہوں ان لوگوں کا بدلہ لینے کے لیے۔ اللہ پاک قرآن میں اعلان بھی فرما دیے۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ اللہ پاک اگر موقع دیا تو نبی کے بارے میں گستاخی کرنے والوں کا انجام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرنے کے لیے، برائی سوچنے کے لیے ریسرچ کرنے والے لوگوں کی زندگی کے بارے میں، اور کچھ لوگ نبی کے بارے میں برائی دیکھتے 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 اتنے متاثر ہو گئے، ان کے پوری زندگی 10-15 سال 20 سال پڑھنے کے بعد بھی نقطے کے برابر بھی برائی نہیں ملی، اس کے بعد کلمہ پڑھ کے کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ واقعات اگلے جمعہ اگر موقع ملے تو آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تو دیکھ لیتا، جو گستاخی کرے نا ان کو اللہ دیکھ لیتا، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو ایک سچا غلام بن کر زندگی گزارنا ہے، ہم کو ایسے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ دنیا والے کہیں کہ یہ سچا عاشق رسول ہے، دنیا والے کہیں یہ غلام رسول ہے، دنیا والے کہیں مسلمان ہو تو ایسے ہو، دنیا والے کہیں یہ مسلمان، اس کے اخلاق، اس کے صفات، اس کا کیریکٹر، اس کی زندگی، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی تجارت، اس کی سچائی، اس کی بات چیت، اس کا بول، اس کا چال اگر اتنا اچھا ہے تو محمد الرسول اللہ کتنے اچھے ہوں گے۔ دنیا والے یہ کہیں ایسی زندگی ہم کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 60 پر 3 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے، ہم بھی کبھی جھوٹ نہ بولے۔ محمد الرسول اللہ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، ہم بھی کسی کو دھوکہ نہ دے۔ محمد الرسول اللہ نے پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کیے، ہم کو بھی ضرورت ہے کہ غیبت چھوڑ دے۔ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ سے، ان کے زبان سے، ان کے چلنے سے، ان کے بیٹھنے سے، ان کے بزنس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی تو ہماری زندگی سے بھی کسی کی تکلیف، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ محمد الرسول اللہ پوری زندگی کبھی بھی کسی کو کاروبار میں دھوکہ نہیں کیے، ہم کو بھی ضرورت ہے کہ سچائی کے ساتھ کاروبار کریں۔ محمد الرسول اللہ پوری زندگی ہمیشہ انصاف کی بات کیے تھے، ہم کو بھی ضرورت ہے کہ بے انصافی میں ملوث نہ ہو، بات کرے تو انصاف کی بات کرے۔ اور محمد الرسول اللہ نے پوری زندگی کسی عورت کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھے، ہم کو بھی ضرورت ہے کہ ہمارے آنکھوں کی حفاظت ہم کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے رہے، ہم کو بھی ضرورت ہے کہ ہمارے اطراف میں رہنے والوں غریبوں کی بھی ہم مدد کریں، ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم زندگی گزاریں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک نماز نہیں چھوٹی، ہم کو بھی ضرورت ہے کہ پوری زندگی میں ہماری ایک نماز بھی نہ چھوٹے، جتنی نمازیں ہمارے چھوٹ گئی اللہ سے معافی مانگ کر ہم قضا کرنے والے بنے۔ اس دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دنیا سے جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میں بھی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نماز نہیں چھوڑے۔ ان کی رات اللہ کے سامنے سجدے میں آنسو گرانے میں ان کی رات گزری۔ ہم جیسے غریب کمزور گنہگاروں کے یاد میں، گنہگاروں کے لیے رونے میں، گنہگاروں کو جنت میں یا جنتی بنانے کے لیے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راتیں گزری تھی، اس دنیا سے پیارے پیغمبر جب جا رہے تھے تو ان کے زبان سے جملے یا ربی امتی امتی، یا اللہ میرے امت کا خیال کرنا، میرے امت کا خیال کرنا، میرے امت کو جنتی بنانا، صحیح راستے پہ چلانا، امت کی فکر کرتے ہوئے ہمارے پیغمبر جو دنیا سے گئے تھے ان کو یاد کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے، ان پہ درود زیادہ تعداد میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج ہم گستاخی رسول کے خلاف ریلی تو نکالتے ہیں، پروٹیسٹ تو کرتے ہیں،
ہمارے نبی نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، تم نماز پڑھو، میرے آنکھوں کو تکلیف ہوگی۔ اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو نبی کو تکلیف ہوگی۔ اس بات کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، نبی کے سچے عاشق اور غلام بننے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کا عشق کیسا تھا؟ حضرت خبیب کو پھانسی پہ لٹکایا گیا اور پھانسی کے پھندے پہ کھڑا کر کے ان سے کہا گیا، خبیب تم اپنی زبان سے صرف اتنا کہہ دو کہ اس پھانسی کے اوپر میرے جگہ میں محمد کو کھڑا کر دو، ہم ان کو کھڑا نہیں کریں گے، ہم ان کو پھانسی نہیں دیں گے۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو موت سے، اگر تم بچنا چاہتے ہو پھانسی سے، اپنی زبان سے جملہ کہہ دو، میرے جگہ پہ محمد کو کھڑا کر دو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ خبیب نے کہا، او ظالموں، او درندو، تمہارا کیا خیال ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ نبی محمد رسول اللہ پہ ایک جان کیا، ہزار نہیں لاکھوں جان بھی ہوں گے تو ہم قربان کر دیں گے۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا۔ آج ہم کو اس مزاج کو بنانے کی ضرورت ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to